جب ہم اپنے بچوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، نہ کہ صرف بڑے بچے جن کی کالج کی ٹیوشن ابھی تک آپ دے رہے ہیں، بلکہ چھوٹے بچے بھی، جب کہ آپ ان کے اسکول کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، ان کے آنے جانے کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، اور جب وہ اس عمر میں پہنچتے ہیں جب وہ تھوڑے بہت سمجھدار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی کلاسز بنک کرنے لگ جائیں اور اپنے ہوم ورک نہ کریں، تو ان کی بات سمجھانی چاہیے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ اسکول سے بچ گئے ہیں تو اس سے بھی بڑا جرم کر رہے ہیں کہ ان کے والدین نے ان پہ بھروسہ کیا اور وہ اس بھروسے کو توڑے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، وہ آپ کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، باقی اخراجات اٹھا رہے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اور یا جب آپ سے بچہ پوچھے کہ کیا مجھے فون مل سکتا ہے، اور یقین کریں آج کے دور میں یہ نیوکلیر ڈیوائس مانگنے جتنا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہاں یہ لو 5G ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ تم بالکل اس کا حلال استعمال کرو گے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم مسلمان خاندان سے ہیں اور ہمارا آخری نام احمد اور اس طرح کے نام ہے، اور اسی وجہ سے ہم تو کوئی بھی غلط، ہمارے بچے کو کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے۔ آپ جاؤ بیٹا عیش کرو، آپ دوسرے بچوں کی طرح تو نہیں ہو، اور ہم وہ بچوں کو دے دیتے ہیں اور ان کو سمجھاتے بھی نہیں کہ اگر آپ کوئی چیز لیں تو آپ کو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ جب آپ پہ بھروسہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو تب بھی آپ ٹھیک کام کر رہے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ پر۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ میں نے آپ سے ٹریفک کی بات کی، میں نے آپ کے ملازم کی بات کی، میں نے اسکول کے بچوں کی بات کی، اور بڑے بچوں کی جو کالج میں ہے اور ان کے والدین ان کی فیسز دے رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے کلاسز مس کر رہے ہیں اپنی۔ آپ اس بھروسے کو توڑ رہے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے تھا۔ آپ کے والدین نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، آپ کے لیے پیسے اکٹھے کیے تاکہ آپ کی فیسیں بھریں، اور آپ جا کے کھیل تماشا کریں گے اسکول میں، اور آپ سب کچھ کریں گے سوائے اپنی اسائنمنٹس کے، اور اپنے دل سے کام نہیں کریں گے، اور یہ کہیں گے نہیں یار مجھے نہیں لگتا پتہ نہیں میرا میجر کیا ہوگا۔ یعنی آپ ایسے بچے بھی ہیں جو 4 سالوں سے اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، ان سے پوچھو کہ بھائی میجر کیا ہے آپ کا؟ یار سوچ رہا ہوں ابھی بھی سوچ رہے ہیں۔ یہ اس امانت کی وائلیشن ہے جو احسان اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا تھا، اور یہ بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے، اور یہ اس سے بھی دور بات جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سوچتے نہیں، اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی امانتیں ہیں، اس پہ پورے اترو، کہ جن لوگوں نے آپ پہ بھروسہ کیا ہے ان پہ پورا اترو۔ یعنی آسان لفظوں میں کہ اگر آپ پہ کوئی بھروسہ کرے تو اس کا بھروسہ رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں اور وہ وہاں پہ نہیں تھے تو تب یہ نہ سوچیں کہ یار ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ ایگزیکٹلی وہی بھروسہ ہے جو ایک خاندان کے ریلیشن میں آتا ہے، یہ سیم بھروسہ ہے جو ایک میاں اور بیوی میں ہوتا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ بتائی نہیں جاتی۔ یہ خاوند جانتا ہے کہ میری بیوی کو یہ چیزیں نہیں پسند، لیکن یار وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ پہ بھروسہ کرتی ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی چیز بیوی کے ساتھ بھی ہے۔ بیوی جانتی ہے کہ اس کے خاوند کو یہ چیزیں پسند نہیں آئیں گی، اگر اس کو پتہ لگ گیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں، وہ تو ابھی یہاں نہیں ہے نا، کس نے تصویر نہیں کھینچی کس نے ریکارڈ نہیں کیا، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اللہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ صرف ایک رشتے کی وائلیشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وائلیشن ہے۔ اور ہمیں زندگی کو یہ ایسا سمجھنا ہے کہ ہر وہ بھروسہ جو ہم پہ کیا جاتا ہے اور ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو عام بات نہیں ہے۔ پتہ عربی میں کہتے ہیں کہ اذا قلت فی شیء نعم فاتممہ فان نعم دین، کہ اگر آپ کسی چیز کو ہاں کہیں گے تو اس کو بہتر کرو، اگر آپ نے اگری کیا تو اس کو پورا کرو۔ فان نعم دین علی حر واجب، ایک ڈیسنٹ آدمی کے لیے اگر آپ نے ہاں کہہ دیا تو آپ پر وہ فرض ہو گیا۔ میں بلکہ ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، قرآن مجید کا حوالہ دے کر، جب آپ نے ہاں کہہ دیا نا تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی۔ اور پھر آپ سوچے یار میں نہیں کر سکتا، تو اگر نہیں کر سکتے تو واپس جائیں، ٹھیک ہے، ان کو کہیں کہ فَإِلَّا فَقُلْ لَا، اگر نہیں کر سکتے تو ان کو کہیں نہیں کر سکتے بھائی، یا میں اب نہیں کر سکتا مزید اس کو۔ سو یہ جو مینٹالٹی ہے نا، ہمیں اس کو واپس متعارف کرانا ہے اس امت